مرحلے وار باتوں کو لے کے آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. آپ مرحلے بمرحلے میرے ساتھ انشاءاللہ چلیں. قرآن مجید میں خدا کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً ہم نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے نبی کی ذات کو تمہارے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ اسوہ حسنہ، رول ماڈل بنا کے بھیجا. اب توجہ کیجئے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا میں رول ماڈل ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان فرار نہیں کر سکتا. ایکسیڈر یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کے مطابق ہر سال جو ہے، یا تقریباً جتنی پی ایچ ڈی ریسرچ اس ٹاپک پر ہوئی ہے، وہ 4 لاکھ سے زیادہ رول ماڈل کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کے اوپر پی ایچ ڈی ریسرچ ہوئی ہے. یعنی کیا؟ یعنی رول ماڈل کی اہمیت اتنی ہے آج کی دنیا کے لیے کہ رول ماڈل کے الگ الگ ابواب پر اتنی ڈیٹیل ریسرچ کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے جو بھی فنڈامنٹل تھاٹ دیا ہے وہ ہیومن لائف کے لیے اسینشل تھاٹ ہے. یعنی اس کے بغیر انسان جو ہے وہ زندگی نہیں بسر کر سکتا. میں مثال دوں آپ کے سامنے چیزوں کو بہت ہی سادہ کرنے کے لیے. پہلے آپ تصور کریں کہ جس طریقے سے ہم لوگ ہیں، ہم اپنا اپیئرنس کیسے رکھتے ہیں؟ ہم اپیئرنس میں کسی نہ کسی کو اپنے لیے سب کانشیس مائنڈ میں ایک رول ماڈل بناتے ہیں. ایک جوان لمبے بال رکھتا ہے تو ایک چھوٹے رکھتا ہے، ایک داڑھی کو ایسے بناتا ہے تو ایک ایسے بناتا ہے، ایک ٹیٹو لگاتا ہے تو ایک ٹیٹو نہیں لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپیئرنس رول ماڈلنگ کریٹ کی گئی ہے. یعنی وہ جب کسی کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتے کے ساتھ اس کے ذہن میں سب کانشیس مائنڈ اس اپیئرنس کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیتا ہے. آپ دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں، فرینڈز میں، آپ جب دیکھتے ہیں کوئی فرینڈ آپ کا یا کوئی رشتہ دار آپ کا بہت اچھے سے لباس پہنتا ہے، مرتب پہنتا ہے، ہمیشہ استری کرے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، آپ جب اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ شخص اچھا ہے، مجھے اس جیسا بننا چاہیے. اسے کہتے ہیں اپیئرنس رول ماڈلنگ. اس کے اوپر ڈیٹیل ریسرچ ہوئی ہے کہ انسان جب دوسرے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کی اپیئرنس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک رول ماڈلنگ کی قسم ہے بیہیویئرل رول ماڈلنگ. جیسے انسان کسی کے خوش اخلاقی کو دیکھتا ہے تو خوش اخلاقی کو دیکھ کے وہ چاہتا ہے کہ اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، مجھے اس جیسا بننا ہے. بیہیویئرل رول ماڈلنگ. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان میں تکبر بہت ہو اور وہ دوسروں کو دباتا ہو، گراتا ہو، دوسروں کو بدتمیزی سے بات کرتا ہو اور اپنے غرور و تکبر کو دکھاتا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے امپریس ہو جائے اور کسی کو لگے کہ میں اس کے بیہیویئر کو کاپی کروں گا. تو انسان جو بیہیویئر کر رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کے بیہیویئر کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں بیہیویئرل رول ماڈلنگ. انسان جب بیہیویئر دیکھتا ہے، سب کانشیسلی اس کے مائنڈ میں اس بیہیویئر کو کاپی کرنے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نے اس وقت ارادہ کیا ہو کہ ہاں مجھے اس کا بیہیویئر کاپی کرنا. تو اسے کہتے ہیں ہم لوگ بیہیویئرل رول ماڈلنگ. ایک رول ماڈلنگ ہے کیریکٹر رول ماڈلنگ. اب یہ میں فہرستوار بیان کر رہا ہوں. یہ تمام ٹاپکس کے اوپر پی ایچ ڈی ڈاکیومنٹس لکھی گئی ہیں، ریسرچ ہوئی ہے، کئی ریسرچز ہوئی ہیں. آج جو ہیومن سوسائٹی ہے، ہیومن سوسائٹی کے اندر مارکیٹنگ کے فنڈامنٹلز، ایڈورٹائزنگ کے فنڈامنٹلز، آج ہیومن مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں پتا ہے کہ رول ماڈلنگ کا استعمال کرنا ہے تاکہ تم رول ماڈلنگ کے ذریعے سے انہیں انفلوئنس کرو گے. اور اسی لیے ان سب چیزوں پہ ریسرچ ہوتی ہے اور قرآن نے یہ پہلے ہی تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، دقت نہیں کیا. ہمیں لگا بہت نارمل سی بات ہے.
توجہ کیجئے، ایک کیریکٹر میں رول ماڈلنگ ہے کہ آپ کسی کا کیریکٹر دیکھتے ہیں، وہ کیریکٹر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی انسان ہے بہت سچا ہے لیکن کامیاب ہے، آپ اس کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ہاں سچا انسان بھی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ایک جھوٹا انسان ہے، مکار ہے، وہ مکاری کرتا ہے اور مکاری کی وجہ سے وہ کامیاب ہے، کامیاب دنیا کے لحاظ سے، تو دنیا کیا دیکھ کے بولتی ہے؟ دیکھو مجھے ایسا بننا ہے۔ تو اگر میں نے جو کیریکٹر بنایا ہوں میرا، وہ کیریکٹر کو جب میں سماج میں لاتا ہوں، خصوصاً اگر میں سکسیسفل ہوں، تو میرے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مجھے فالو کریں گے، چاہے میں انہیں بولوں یا نہ بولوں۔ اسے کہتے ہیں کیریکٹر رول ماڈلنگ، کہ انسان کسی کے کیریکٹر کو دیکھتا ہے اور کیریکٹر کو دیکھ کے اس کیریکٹر کی طرح بننا چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں، نیگیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں، کہ کیریکٹر انسان جو ہے، اس لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ مومن کامیاب ہو، کیونکہ مومن اگر کامیاب نہیں ہوتا تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیچارہ مومن ہے، ایسے بولتے ہیں نا، بیچارہ مومن ہے، یعنی اس کے پاس چارہ ہوتا تو مومن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، بیچارہ اس کے لیے مومن ہے۔ مومن المؤمن کیس، رسول کیا کہتے ہیں؟ مومن انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، مومن شارپ، از انٹیلیجنٹ، بے وقوف نہیں ہوتا، مومن کامیاب ہوتا ہے، خدا نے چاہے مومن کامیاب بنے، مومن ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے نا۔ مومن ہمارے ذہن میں جو ہے اور جو رسول پیش کرنا چاہتے تھے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے کیریکٹر رول ماڈلنگ میں ضروری ہے کہ مومن کامیاب ہو، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دیندار ہوتے ہیں بہت سارے جو کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور بے دین ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو بے دین بننا پڑے گا، اس لیے دینداروں کا کامیاب ہونا ضروری ہے، دینداروں کا سکسیسفل ہونا ضروری ہے، تاکہ دیندار رول ماڈلز بنے۔ ہمارے سماج میں سب سے بڑی پرابلم آج جو ون آف دا سب سے بگیسٹ پرابلم کیا ہے؟ رول ماڈلز کا نہ ہونا، کریکٹ رول ماڈلز کا نہ ہونا، بہت بڑی پرابلم ہے۔ تیسری یا چوتھی ٹائپ آف رول ماڈلنگ آئیڈیالوجی میں رول ماڈلنگ ہے۔ انسان اپنی آئیڈیالوجی کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کے بیس کے اوپر بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان سیکولر ہے تو وہ سیکولرزم کی آئیڈیالوجی سے انسپائر ہوتا ہے، ان کے رول ماڈلز کو دیکھتا ہے، ان کے رول ماڈلز کو دیکھ کے پھر وہ خود بھی اپنے آپ کو سیکولر بنانا چاہتا ہے، لبرل بنانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی آئیڈیالوجی سے انسپائرڈ ہوتا ہے، کیونکہ اسے سیکولرزم اور اسلام کے بیچ میں کامنالٹیز اور ڈفرنسز نہیں پتا ہوتے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سیکولرزم کو فالو کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آئیڈیالوجی اللہ، رسول اور قرآن کے مطابق نہیں بنی ہوئی ہے، ویسٹ کے سکھائے ہوئے فنڈامنٹلز کے حساب سے بنی ہوئی ہے، اور اوپر سے ڈیکوریشن اسلام کا لگا ہوا ہے، ڈیکوریٹو اسلام۔ ذہن کیپٹلسٹ ہے اور ڈیکوریشن اسلام کا ہے، ذہن فیمنسٹ ہے، ڈیکوریشن اسلام کا ہے۔ یعنی آئیڈیالوجی میں اسلام سے آئیڈیالوجی نہیں لی گئی ہے، آئیڈیالوجی میں وہاں سے لی گئی ہے جو اسلام کی مخالفت والی آئیڈیالوجی ہے۔ تو آئیڈیالوجی میں ہم نے کس کو رول ماڈل بنایا؟ سوال ہے۔ اب آئیڈیالوجی کی بہت ابعاد ہیں کیونکہ ایک ہی مجلس پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر پرپز آف لائف کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لائف از لائک این آئس کریم انجوائڈ بفور اٹ میلٹس، ہے نا؟ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ میری زندگی، واٹ از مائی پرپز آف لائف؟ یہ میں نے کس سے لیا ہے؟ پرپز آف لائف۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ڈیتھ؟ ڈیتھ کیا ہے؟ میں نے اسلام سے لیا ہے۔
کربلا سے لیا ہے, رسول سے لیا ہے, قرآن سے لیا ہے, یا نہیں میں نے دنیا سے لیا ہے. یہ عزیزان گرامی ہمارے ذہن میں, میں آہستہ آہستہ بلڈ کر رہا ہوں, آہستہ آہستہ پیش کروں گا کہ ابھی میں صرف پوائنٹرز بیان کر رہا ہوں, کہ میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ.